دیکھیے ہر چیز کے اندر جو ہوتا ہے نا، یاد کا زمانہ نہیں، ہر چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا آج دیکھیے ہر گھر کے اندر آپ کو ڈانسر ملے گا، ہر گھر کے اندر۔ اس میں یہ نہیں کہ غیر مسلم، مسلمان اس سے آگے ہیں۔ ارے بھائی، مسلمان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ڈانس میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ آگے ہی جائے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کا اتنی دن تک پروگرام چلا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچے 1.5-2 گھنٹہ کسی مائک کو سنبھالنے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور بچے بھی وہ کہ جن کی عمر 10-12 سال کے اندر ہو، لیکن کسی محلے والے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ یہ نیت کر کے آ جائے کہ پورا 10 دن یہ 1000 روپے 10 کے نوٹوں کی گڈی ہے، ان بچوں کو دے دوں گا۔ تو آپ کیا پروموٹ کرتے ہیں دین کو؟ کبھی آپ نے غور کیا خالی امام صاحب کا مصافحہ کر لینا یہ دین نہیں ہے؟ بڑا مطلب تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ اور کبھی ان کے والد یا ان کے چچا یا دادا کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ میرے بیٹے کی آواز میرے کان میں آتی ہے، چلو اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اس کی نعت کو جا کر کے سن لیں، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ پڑھ رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب وہ بچہ ہوشیار ہوگا، 15 سال کا ہوگا، وہ نعت پڑھے گا؟ وہ گانا ہی گائے گا، اس لیے کہ جب وہ اسکول میں گانا گا کے ڈانس کرتا ہے تو ماں ایک طرف بیٹھتی ہے، باپ ایک طرف بیٹھتا ہے، اور اگر دادا زندہ ہے تو داڑھی چھلا کے وہ بھی ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ واہ میرے بیٹے کیا ڈانس کیا ہے تم نے۔ تو ہر چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ظاہری اسباب جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ذہن پر بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ثواب ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، بچوں کو ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے گھر کا ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ان کے ذہن میں بس جائے۔ اور ہر چیز کو جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کا طریقہ ہوتا ہے، کسی پروگرام کے ذریعے یا بچوں کی جو ہے نمائش کی جائے کہ دیکھو ہمارے یہاں اتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بند کوٹری میں آپ 1000 بچوں کو پڑھا کر کے نکال دیجئے، لیکن آپ کو ایسا ہی لگے گا گھر میں بیٹھ کے ارے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں مسجد کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ ہونے میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے۔ یہاں پہ رشوت خوری نہیں چلتی ہے۔ نہ پڑھنے میں بھی اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، ہر سال 50 یا 100 بچے قرآن ضرور پڑھ لیتے ہوں گے، اس پہ تو سبحان اللہ بول دو۔ لیکن کبھی آپ کو معلوم پڑا کہ 50 یا 100 بچے قرآن پڑھ کے چلے گئے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ بھائی ہر چیز کو کرنے کے لیے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خرچہ کہاں کرتے ہو؟ رسم ہے بھائی، امام کو رکھنا اس لیے رکھنا ہے کہ بغیر امام کی مسجد کیسے چلے گی؟ تو ہر چیز ماحول کے حساب سے چلتی ہے۔ اگر ڈانس کا اسٹیج اس میں 10,000 خرچہ ہو تو مسلمانوں کو کمر باندھنا پڑے گی، ہم 20,000 خرچہ کریں گے اور اس سے بہترین اسٹیج بنائیں گے اور بچوں کی نعت و منقبت پڑھوائیں گے۔ اب دیکھیے کیسے ترقی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو حیرت ہوگی، ایک مرتبہ ہم نے بڑی محنت کی بچوں پہ، ان کے رزلٹ تیار کیے اور سب کچھ کیا، آج بھی میرے پاس کچھ رزلٹ سیمپل کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اسکول کے اندر روز جائیں گے ماں باپ، لیکن ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے سستی مسلمانوں میں، تو کئی رزلٹ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں کو فون کیا گیا، نہ تو ان کے ماں باپ اور نہ ہی ان کے بچے ماشاءاللہ ان رزلٹ کو لینے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو مطلب امام صاحب کیا پاگل ہیں کیا؟ وہ لکھتے رہے تمہارے لیے، جیسے تمہاری دال بات ویسے ہماری فاتحہ، ہم ایسی ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا باپ آتا، اس کو اہمیت دیتا، سوچتا کہ چاہے چلو کچھ بھی ہے، بھلے اس سے سرکاری نوکری تو نہیں لگے گی، لیکن ممکن ہے کہیں یہی رزلٹ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ایک امام نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے دیا ہے۔ یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا، سیمپل کے طور پہ دکھا سکتا ہوں، ساری چیزیں رکھتا ہوں اپنے پاس۔ تو ہم نے یہ ارادہ بنایا کہ اب جو قرآن ختم ہوگا اس میں بڑا آسان طریقہ نکالا ہے کہ جس ہفتے میں قرآن ختم ہوا، جمعہ کا دن آئے گا، دعائے ثانی کے بعد اور صلاۃ و سلام سے پہلے اس کا قرآن ختم ہوا کرے گا، تاکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا نام ہو، میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کسی مردہ دل مسلمان کو شرم آ جائے
اور وہ سوچنے لگے یار چلو قرآن کی تعلیم تو ہو رہی ہے، میں بھی اپنے بچے کو پڑھاؤں، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ کسی کو برا لگے تو لگے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین سے دوری اختیار کرنا یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو آج سے یعنی ہر جمعہ نہیں ہوگا، جب بھی ہوگا، اور اس کا ایک رجسٹر بھی بناؤں گا، ایک سال میں کتنے بچے پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ تو آج پہلے ایک بچے سے ہم شروع کریں گے، اس کا ختم قرآن ہوگا آج بعد نماز جمعہ، دعائے ثانی کے بعد صلاۃ و سلام سے پہلے۔ اس میں بہت 3-4 منٹ لگیں گے، کوئی زیادہ نہیں، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اور قرآن کیسے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ہماری نیت ہے اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ مساجد اور مدارس جو کہ بند کوٹری میں لوگ پڑھاتے ہیں ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں ادا کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں، اور سب کھڑے ہو کر کے سب کو سیدھی کرنے کے بعد